کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 86 مدد کے لیے پکار۔ آئے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ آئے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ کر۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 87 یروشلم کی تعریف۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے، خداوند صہیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور و کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ صہیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھی میں ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 88 مدد کے لیے پکار۔ اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں، اور میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں۔ مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا ہے۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھیں دکھ سے دھندلا چلیں۔ اے خداوند میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا، یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے؟
اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں۔ اور اے خداوند میں نے تو تیری دہائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑک پن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 89۔ قومی مصیبت کے موقع کے لیے گیت۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا شفقت ابد تک بنی رہے گی، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں سے قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ اے خداوند آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی، کیونکہ افلاک پر خداوند کا نظیر کون ہے؟ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یاہ تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔ تو نے راہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمن کو پراگندہ کر دیا۔ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے۔ شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں۔ تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے۔ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ اے خداوند جو تیرے چہرہ کے نور میں چلتے ہیں۔ وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے، اور تیرے کرم سے ہمیشہ سینگ بلند ہوگا، کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے۔ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ اس وقت انہیں رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ بادشاہ کی شکست پر نوحہ۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے،
تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے قلعوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے دائنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خشک کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیتا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا ہے۔ رہائی کے لیے التجا، اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے، تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا۔ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب میری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر، میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینہ میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند میرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، میرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانہ زنی کی گئی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 90۔ خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں، یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو؟ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اے خداوند باز آ کب تک، اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بخش، ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے۔ آمین اور آمین۔